آپ بہت دور چلے گئے تلنگانہ۔ اویسی صاحب سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں اور میں بورڈ کا ایک ذمہ دار ہوں، اور ان سے بہت قریبی روابط رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز میں سے ایک پارٹی وہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک بار ایک نئے سٹوری کے ساتھ میں شیخ آصف آپ کا سچ کا سامنا کے اس خاص شو میں ویلکم اور سواگت کرتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور مالیگاؤں شہر کی ایک مشہور شخصیت مولانا عمرین صاحب کا نام اس وقت کافی چرچا میں ہے۔ وجہ دھلے مالیگاؤں لوک سبھا الیکشن کو لے کر الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ان سے اس وقت کانٹیکٹ میں ہیں کہ آپ ہمارے ٹکٹ سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، لیکن ابھی تک مولانا عمرین صاحب نے کسی بھی طرح کا فیصلہ نہیں لیا ہے، لیکن ان کے خانقاہ پر الگ الگ سیاسی، سماجی، دینی، ملی، مذہبی لوگوں کی میٹنگیں اس وقت جاری ہے۔ سچ کا سامنا سے بھی انہوں نے بات کی، آپ ضرور سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہمارے کچھ سوالات تھے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ CAA، NRC، ٹرپل طلاق کو لے کر انہوں نے دم خم کے ساتھ اپنی باتیں رکھی، الگ الگ تحریکیں چلائی۔ مولانا عمرین صاحب کہیں نہ کہیں مالیگاؤں شہر کے الگ الگ تنظیموں سے جڑے ہیں، ایک اچھا خاصا طبقہ مالیگاؤں شہر کا ان کے ساتھ ہے، لیکن مولانا عمرین صاحب نے ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ انہیں الیکشن لڑنا ہے یا نہیں، اور اگر لڑنا ہے تو کس پارٹی سے لڑنا ہے، کس کے ٹکٹ سے لڑنا ہے۔ جلدی ہی ان سبھی باتوں کا خلاصہ ہوگا، جلدی ہی پکچر کلیئر ہوگی۔ حضرت، پارلیمنٹ کے الیکشن کو لے کر آپ کے نام کی پورے مالیگاؤں شہر میں چرچا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ میرے بھائی، میں نے وضاحت کی اس سے پہلے بھی کہ جب کبھی الیکشن آتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں میرا نام سوشل میڈیا پر یا میڈیا میں آنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت جو الیکشن ہونے والا ہے اس کے سلسلے میں مختلف سیاسی پارٹیز نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، لیکن اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لوگ ضرورت کا احساس دلا رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ضروری کام میں خود انجام دوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے مجھے کو سامنے آنا پڑے۔ البتہ بھی مشورے ہو رہے ہیں اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بات طے ہوگی۔ علماء کرام کا سیاست میں آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ ضرورت کے درجے میں ہے، لیکن چونکہ میرے اپنے مختلف ملی، تعلیمی اور خانقاہی کام ہیں، اور عملی سیاست کا میں کبھی حصہ نہیں رہا، اگرچہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، پرکھتا ہوں، لیکن عملی سیاست میں کبھی رہا نہیں۔ اور ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ لوگ مجھ سے برابر رابطہ کر رہے ہیں، اور شہر کے بھی اور بیرون شہر کے بھی بہت سارے لوگ مستقل مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مختلف زمینی صورتحال کے پیش نظر یہ احساس بھی دلا رہے ہیں کہ کامیابی کے روشن امکانات ہیں۔ بہرحال ابھی یہ مرحلہ غور و فکر کا ہے اور مشورے کا ہے، اس کے بعد کوئی بات کہی جا سکے گی انشاءاللہ۔ تلنگانہ میں شاید ایک پروگرام کے درمیان اسد الدین اویسی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو اسی بات کی چرچا ہے کہ کہیں نہ کہیں اویسی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ MIM کے ٹکٹ سے آپ کو لڑنا چاہیے۔ آپ بہت دور چلے گئے تلنگانہ۔ اویسی صاحب سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں اور میں بورڈ کا ایک ذمہ دار ہوں، اور ان سے بہت قریبی روابط رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز میں سے ایک پارٹی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے پارٹی کے انتخاب کی بات تو دوسرے نمبر پر ہے۔ آج کچھ ذمہ داران سے تقریباً 1 گھنٹہ بند کمرے میں میٹنگ ہوئی، اس میں کچھ فیصلہ بند کمرے میں میٹنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس میں جو فیصلہ ہو وہ محفوظ رہے، تو ابھی اس پر کوئی اظہار خیال مناسب نہیں ہے۔ البتہ مشورہ ہوا، میں نے اپنے مخلصین سے جن کے بارے میں مجھے یہ اعتماد ہے کہ وہ صحیح اور صائب مشورہ دیں گے، کچھ بات چیت کی ہے، لیکن ابھی کسی نتیجے تک بات نہیں پہنچ پائی ہے۔ لاسٹ کوشچن، جی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیاسی گفتگو کر رہا ہے یا سیاست میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی درجے میں سیاست کا سبق پڑھنا چاہیے، اور سیاست کچھ نہ کچھ تھوڑی سیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کامیاب سیاستداں وہ ہوتا ہے جو ایسا ہو کہ اپنی بات کو اپنے تک محدود رکھ سکے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کسی چیز کا اظہار قبل از وقت ہوگا۔